کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ سراؤں کی آہ اور بد دعا لگتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے۔ خواجہ سرا کوئی ناچنے والا ہے، خواجہ سرا کوئی بھیک مانگنے والا ہے، خواجہ سرا کوئی دھندے والا ہے، خواجہ سرا کوئی کام کرنے والا ہے، وٹ ایور وہ اس کا فیل ہے، اس کا خدا کا معاملہ ہے۔ اب خدا نہیں ہے معاذ اللہ کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ اچھا یا برا ہے، کیا پتا اس کے اعمال آپ سے زیادہ اچھے ہوں، اللہ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، یہ اس کا رب کا فیصلہ ہے۔ اس چیز کو آپ ڈیسائیڈ کرنا چھوڑ دیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ لیکن خواجہ سرا کی آہیں اور بد دعائیں یہ ساتوں آسمانوں تک جاتی ہیں، ساتوں عرشوں کو چیر جاتی ہیں، اور یہ ضرور لگتی ہیں، یہ میری زندگی کے تجربے ہیں، میں نے بہت سارے ایویڈنس ایسے دیکھے ہیں، میں خود آئی وٹنس ہوں کہ جس میں نے دیکھا کہ خواجہ سرا کی آہیں اور بد دعائیں نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور رو رو کے ان کی آنکھیں دیکھیں لال سرخ ہو گئی ہیں۔ وہ بھی انسان ہے بھائی، وٹ ایور، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ خواجہ سرا ہے، وہ خسرا ہے، وہ ہجڑا ہے، جو بھی اس کا جینڈر ہے وہ بعد میں ہے بھائی، پہلے انسانیت ہے، پہلے وہ ایک انسان ہے۔ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دھرم کیا، یہ بات کی بات ہے۔ اچھا بھوکی پیاسی آپ 3 سے 4 دن بند کمرے میں اکیلی رہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، آپ کا منہ بھی بندھا ہوا تھا، اور اپنی اتنی بے بس تھی کہ آپ اس وقت کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی، تو 15 دن بعد آپ کو ہوش آیا، 1 ماہ بعد، 28 دن بعد۔ تو پھر 3 سے 4 دن کے بعد آپ کو کس نے کھولا وہاں سے آ کے؟ وہ چلا گیا وہاں پہ، ہمارے محلے میں ایک بچی ہے، وہ مجھ سے پیسے لیتی تھی، میں اسے بیٹی بنایا ہوا تھا، وہ 3-4 دن سے آتی تھی، لیکن انہیں لگی ہوتی تھی وہ چلی جاتی تھی، لیکن ایک دن کھڑکی کھلی ہوئی تھی ہماری، وہ وہاں سے نظر آتا تھا، وہ اوپر چڑھ کے اس نے دیکھا میں یہ آوازیں مار رہی تھی، اس سے میں کھڑکی سے دیکھا اوپر نا، اس سے اندر سے دیکھا تو مجھے بندہ ہوا دیکھا، تو اس سے پھر رکھ کے اپنی ماں کو بتایا، پھر اس کی میری باجی وہ آئی محلے والی عورت، اس نے ہمارے مکان مالک کو فون کیا، پھر وہ مکان مالک کا بیٹا آیا، وہ پھر اس نے کھولا، پھر 112 والے مجھے لے کے گئے سریا عظیم، وہاں پہ انہوں نے جواب دے دیا یہ ختم ہو چکی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، وہاں سے گنگا رام لے کے مجھے گئے، وہاں پہ میں 28 دن میں بھی ہو رہی ہوں، کومے میں رہی ہوں، تو مجھے نہیں پتا میں کہاں سے، مجھے خون کی وامٹنگ ہوئی 29 بجے تو مجھے ہوش آیا گنگا رام سے۔ جی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا ان دنوں میں، ہمارے میں ایک حکا پانی بند ہوتا ہے میرا، وہ بھی بند تھا۔ اس کے بعد میں پھر واپس گھر آئی، واپس گھر آ کے میرے لیے اور مصیبتیں تھی، مجھے مکان مالک کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کرایہ نہیں دیا تھا گھر کا، میرے پاس پیسے، مکان مالک کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے بات، وہ سمجھتے تھے میں ڈرام، اس بندے نے ان کے ساتھ مل کے فلم چلائی تھی، اس کے پیسے ہوتی ہیں سب کے، اس 28 دن میں سب کچھ اس نے میرا چینج کر دیا تھا، جن جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اڑتی تھی سب کے ساتھ مل کے بندہ ایک ہو گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ، سب ایک طرف میں ایک طرف، میں پھر پیدل وہاں سے نکلی، میرا سامان تو تھا، پیدل وہاں سے نکلی، میں گلبرگ سے، میں پھر میری میڈم جن کے ساتھ کام کرتی تھی ان کے گھر گئی، ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دوں گی، بالکل ٹھیک تھا۔ صبح جب ہوئی تو وہ میڈم نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے پوچھا میڈم کیوں نکال رہی، میں آپ کے ساتھ پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہوں، انہوں نے مجھے 10,000 کا چوری کا الزام لگا دیا، جبکہ میں ان کی اتنی وفادار تھی کیونکہ سارے پیسے میرے ہاتھ میں ہوتے تھے، بس بہانے سے میرے اندر یاد آتی تھی، مطلب مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے پہ وہ بھی میرا آخری جو وسیلہ تھا کام کرنے وہ بھی بند ہو گیا، روزگار کا۔ جی میرا بند ہو گیا، تو اس کے بعد میں گھر پھر میں کسی کے پاس جا کے رہنے لگ گئی، لیکن 1 سال ہو گیا، کبھی کسی کے گھر دھکے کھا رہی تھی، صفائیاں کرتی تھی، ان پر کام کرتی تھی۔ اب آ کے مطلب اس درمیان میں نے نصیر آباد تھانے میں مطلب کہ اپلیکیشن دیتی رہی ہوں، میں 1 نہیں 12 اپلیکیشن رہتی ہیں۔ تھانے میں آپ کی کوئی سنوائی ہوئی نہیں، وہاں پہ نہیں، پھر میں نے آپ نے لائر وکیل کروایا؟ نہیں، وکیل میں اتنے پیسے نہیں تھے، وکیل 10,000 20,000 فیس مانگتے۔ تھانے میں آپ کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی جبکہ آپ کا تو کیس بھی جنرل تھا؟ میں نے دکھایا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھ آتی تھی، اگلے دن مجھے وہ میسج آتا نازا آپ کی اپلیکیشن کینسل ہو گئی۔ پھر میں دیکھ آتی، یہ کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، انہوں نے میری اس کو فون کرتے تھے وہ نہیں آتا تھا، پھر میں نے 1787 پہ کال کی، انہوں نے مجھے کال کی، میں نے ان کو بتایا تھا ماجرا پر ثبوت دکھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے دوبارہ نصیر آباد والوں نے مجھے کال کی 1 مہینے بعد فون کرنے کی، صبح کے انہوں نے بلایا مجھے، میں نے کوئی جگہ سارا ثبوت دکھایا، بات کی ہے، وہ لوگ تھانے والے اس بندے کو فون کرتے رہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ سے وہ کال کرتے رہے، وہ نہیں فون اٹھاتا تھا۔
پھر ایک دن میں نے بولا کہ آپ ان کے گھر بھیج دو کسی کو. جی بالکل 2 سے 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے اپلیکیشن دینے کے بعد. اگر وہ جو ہے ملزم جو ہے وہ حاضر نہ ہو تو پرچہ دے دیا جاتا ہے, آٹومیٹکلی پرچہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. انصاف کا تقاضا ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا قانون ہے اور کس طرح کا ہم لوگ آئے دن اس طرح کے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں جو وکٹم ہے وہ انصاف کی تلاش میں مارے مارے اور در بدر خاک بسر ہو رہے ہیں, لیکن جو مجرم ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور صرف وہ اپنی طاقت کے نشے میں یا صرف اپنے پیسے کے نشے میں جو لوگوں سے انہوں نے دھوکہ فریب اور نوسر بازی کر کے کمائے ہیں شاید اس کی وجہ سے. تو لیکن میں ایک چیز جانتی ہوں, ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہتی ہوں کہ اپنا جو کیس ہے وہ خدا کی عدالت میں دے دو, پہلی بات. کیونکہ جب خدا کی عدالت میں یہ کیس جائے گا نا تو اس کا انصاف جب ہوگا تو اس کی دنیا کی کوئی طاقت, کوئی وکیل, کوئی پولیس والا, کوئی جج, کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ پھر اس کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ وہ میں بھی دیکھوں گی, وہ آپ بھی دیکھیں گے, وہ دنیا دیکھے گی, وہ سارا معاشرہ دیکھے گا انشاءاللہ. بھائی اگر میرا میسج, میرا تم یہ پروگرام دیکھ رہے ہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گی, عمل تو تم نے نہیں کرنا یہ بھی مجھے پتا ہے, کہ اس نیک صفت بندی کی آ کے اس سے معافی مانگو اور اس کا جو بھی اس کا تمہارا لینا دینا ہے اس کو دے کے کلیئر کرو. نہیں تو نہ تمہیں اس جہان میں سکون ملے گا نہ تمہیں اگلے جہان میں سکون ملے گا. اور دوسرا اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا. اس کی سزا تو آپ کو مل کے رہے گی. یہ دنیا کا قانون جو ہے یہ تو عارضی دنیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی. کب تک آپ وہ 10-20 لاکھ کھا لیں گے؟ کیونکہ جب فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے نا, کیونکہ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی مجھے آ کے کہ میں نے اپنا فیصلہ, مجھے دنیا کے قانون سے اعتبار میں لوٹ کیا ہے اور میں نے اپنا فیصلہ خدا کی عدالت میں دے دیا. تو بھائی جب اس کا فیصلہ خدا کی عدالت میں چلا گیا ہے تو اس سے ڈرو, اس خدا کے قہر سے, اس کے عذاب سے ڈرو. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے قومیں بدلی ہوئی, کیسے ریاستیں تباہ ہوئی, کیسے راتوں رات تختے الٹ کیے گئے, راتوں رات تختے پلٹ دیے گئے, کیسے کوئی کل وزیر المشیر تھا تو آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو خدا کے قہر سے, خدا کے عذاب سے ڈرو. ایک 10-20 لاکھ کو کب تک کھا لو گے؟ مت بناؤ اسے اپنی اور اپنی فیملی کی اور اپنے خاندان کی اور اپنی نسلوں کی تباہ اور بربادی کا سامان. کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرا کام صرف بینگ این ایکٹیوسٹ سمجھانا ہے, میں کوئی قانون دان نہیں ہوں. اور رہی بات ان کی لیگل ایڈوائز یا لیگل ایڈ کی یا لیگل سپورٹ کی, تو ہمارے پاس الحمدللہ اپنے لیگل ایڈوائزرز بھی ہیں, وہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم کریں گے انشاءاللہ. اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو نہ کیے وہ جرم کی سزا دی ہے, آپ نے اس کے ساتھ ناحق کی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو سکیں تو پلیز ان کو منائیں اور اپنی غلطیوں کا خمیازہ کر لیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری خواجہ صاحب برادری کے ساتھ کس کس قسم کے وائلنس ہوتے ہیں, کس کس طرح کے ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی خود بھی وائلنس اور ہراسمنٹ کے کیسز پہ پاکستان لیول پہ, نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹس کرتے ہیں. میرا آج کا یہ پروگرام جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران اور ایوان کے اعلیٰ حکام جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, I request all of you کہ پلیز انجمن کے کیس کو تھوڑا سیریسلی نوٹس لیں, اور جن اداروں نے اس میں غفلت برتی ہے اور جن لوگوں نے اس نوبت تک ان کو پہنچایا ہے ان کو کڑی سے کڑی, سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے ان کو انصاف ملنا چاہیے. وہ ہمارے پاس انصاف کی طلبگار ہو کے آئی ہیں, وہ ہم سے صرف انصاف کی امید لے کے آئی ہیں اور ان کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں ہم جہاں تک ہو سکا ہم انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. امید ہے ناظرین کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اور انجمن کی دکھ بھری کہانی ان کی زبانی سن کے یقیناً آپ بھی کچھ تھوڑا سیڈ ہوئے ہوں گے. کچھ نہ کر سکے تو دعا ضرور کیجئے گا کہ انجمن کو انصاف مل جائے اور ٹرانسپیرنٹلی ان کا جو مال و اسباب اور جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر سکے. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورت ٹی وی. پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی اچھی کاوش کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.